الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت. وقال عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. محترم ناظرین و سامعین، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ اگر آپ مجلس میں بیٹھا کریں تو ہم لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اور دین کی باتیں سننے کا موقع ملے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں 4 باتوں میں مشغول ہوں، میں 4 کاموں میں مشغول ہوں، ان سے فرصت نہیں ملتی۔ اگر ان سے فرصت ملے گی تو تمہاری مجلس میں ابھی بیٹھا کروں گا۔ کسی نے عرض کیا وہ 4 باتیں کون سی ہیں جو آپ کو ہر وقت مشغول و مصروف کیے ہوئے ہیں؟ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے، پہلی فکر تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یوم میثاق میں بندوں سے عہد و پیمان لیتے وقت فرمایا تھا کہ یہ لوگ جنتی ہیں اور اس کی مجھے بالکل پرواہ نہیں، اور یہ لوگ دوزخی ہیں، یہ لوگ جہنمی ہیں اور اس کی بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو اب مجھے خبر نہیں کہ میں کس گروہ میں تھا، میں کس جماعت میں تھا۔ نمبر 2، رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر روح ڈالتے وقت فرشتہ اللہ رب العزت سے عرض کرتا ہے یا اللہ اس کو خوش نصیب لکھا جائے یا بد نصیب؟ تو حکم باری کے مطابق فرشتہ اس کو لکھ دیتا ہے یہ خوش نصیب ہے یا بد نصیب ہے۔ مجھے خبر نہیں کہ میرے بارے میں کیا لکھا گیا تھا۔ نمبر 3، ملک الموت روح قبض کرتے وقت اللہ رب العزت سے معلوم کرتے ہیں کہ یا اللہ یا باری تعالیٰ آپ کے اس بندے کو مسلمانوں اور مؤمنوں کے ساتھ رکھا جائے یا پھر کافروں اور منافقوں کی فہرست میں رکھا جائے۔ مجھے معلوم نہیں کہ میرے بارے میں میری موت کے وقت کیا حکم دیا جائے گا۔ نمبر 4، چوتھی بات یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے قول وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ اے مجرموں آج تم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق علیحدہ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ اس کے بارے میں متفکر ہوں، فکر مند ہوں کہ پتہ نہیں اس وقت میں کس گروہ میں رہوں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان 4 باتوں پر عمل کی، فکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ موت سے پہلے موت کی بھرپور تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام ایمان والوں کا، تمام مؤمنین کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔